تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہمیت نماز کے حوالے سے جس آیت پاک کا میں سہارا لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ سورہ انفال کی آیت مبارکہ نمبر 3 اور آیت مبارکہ نمبر 4 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنا اس کے جملہ ارکان کے حسن کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ ہے نماز کی اقامت۔ اقامت صلاۃ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ ایک ہم عموماً استعمال کرتے ہیں نماز پڑھنا، نماز پڑھنا گویا اور چیز ہے، نماز کی اقامت یہ اور چیز ہے۔ تو نماز کو جملہ شرائط و فرائض، واجبات و سنن کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ادا کرنا، اور ساتھ ہی نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، دل جمائی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مال کی صورت میں، صحت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ہماری ذہنی اور جو ہے صلاحیتوں کی صورت میں، ہمارے پاس جتنے اللہ نے فن و فنون دیے ہیں، ان فنون کی صورت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، فرمایا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ الخلق کلہم عیال اللہ، یہ پوری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو جو اس کی خدمت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی رضا پاتا ہے۔ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے عطا کردہ انعامات میں سے اس کا خراج خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہی تو پکے مومن ہیں۔ در حقیقت بالحقیقت وہی مومن ہیں جن کو اللہ یہ صفات عطا فرماتا ہے، اور لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے ہی بلند درجے ہیں، بلند شانیں ہیں، وہ مغفرہ، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے اعلان مغفرت ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں سے صرف نظر فرما دیا ہے، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، انہیں معاف فرما دیا ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا ہی پیارا رزق اللہ نے اپنی بارگاہ میں تیار کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جس میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کو از خود واضح کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر کاملین اور در حقیقت بالحقیقت مومن لوگوں کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور نماز کی اقامت کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جملہ نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں ان کو خرچ کرتے ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ اپنے پیغمبروں کی یہ سنت بیان کرتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اللہ کے پیغمبر بیرونی لوگوں کو تو ہر کوئی دعوت دے لیتا ہے، گھر کے باہر کے افراد کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر جو تھے جناب اسماعیل، وہ باقاعدہ اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی تبلیغ فرماتے تھے۔ تو اس طرح یہ نماز ایک عظیم اور اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو عطا کی۔ یہ اگرچہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 نعمتوں کا تحفہ عطا، اور نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے شب معراج اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا، نماز کی اقامت کا اہتمام نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ کے اس تحفے کو اور اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کو وہ ناپسند کر رہا ہے۔ وہ عظیم عطیہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، وہ اس کی بے قدری کر رہا ہے، اس عظیم تحفہ کی وہ بے قدری کر رہا ہے۔ آپ کے تحفہ کو آپ کو دیکھا جائے، آپ دیکھیں کوئی بے قدری ہو رہی ہو، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے کس اہتمام کے ساتھ تحفہ دیا تھا، اس کی بے قدری ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ عظیم تحفہ ہے، عطیہ ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب اور برگزیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے بیان کیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک، اس کی روایت کرنے والے صحابی یا راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بہ الصلوات 50، شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا گفٹ اور تحفہ عطا کیا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا ان کی تعداد کو کچھ کم فرما دے تو آپ کی عنایت ہوگی، لطف و کرم ہوگا، تو ثم نکست، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی منشا کو پورا کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو میرے کریم نے رد نہیں فرمایا، لہٰذا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کم کے التجا کے لیے گزارشات پیش کرتے رہے، اللہ پاک اس کی مقدار میں اس کے تعداد کو، نمازوں کی تعداد کو کم فرماتے گئے، حتیٰ کہ وہ نمازیں 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ پاک نے اس وقت بڑا پیارا اعلان کیا، ثم نودی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہ لا یبدل القول لدی، اللہ پاک اپنے فرامین کو تبدیل نہیں کرتا ہے کہ جو 50 کا آپ کو حکم تھا اللہ پاک نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کی محبت میں رب کائنات نے تعداد تو 5 کر دی ہے، لیکن ان لک بہذا الخمس 50، 5 ادا کرنے والا گویا 50 ہی ادا کرنے والا شمار کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی عظیم رب کائنات کی عطا ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کی۔ ایک حدیث پاک میں بڑی پیاری مثال دی گئی، اس کو بھی امام بخاری نے، امام نسائی نے اپنی اپنی کتب میں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال بیان کی، تو بات کو مثال سے بیان کرنا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ایسی مثال دینا کہ جس مثال سے پورا مسئلہ آسانی سے انسان کے من میں اتر جائے، یہ بھی پیغمبرانہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر کی مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک نہر ہو، کسی کے گھر کے پاس وہ بہ رہی ہو، اس کے دروازہ کے آگے وہ نہر بہ رہی ہو اور وہ آدمی اس پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، 5 بار اس پانی میں آ کر غسل کرتا ہے اور اچھے طریقے سے غسل کے بعد وہ جو ہے اپنے معمولات کرتا ہے، 5 بار لگاتار مختلف اوقات میں وہ 5 بار نہر میں پانی میں بار بار غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ میل رہ جائے گا؟ تو بارگاہ رسالت میں جو اس وقت غلامان موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عظیم شاگردان اور شاگرد جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خیرات پاتے تھے اور آپ کے دیدار کی بدولت اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو درجہ صحابیت ملا کہ پوری کائنات کے اولیاء بھی ان کے اس مقام کی گردراہ کو نہیں پا سکتے۔ جو شرف اور عزت اللہ کے محبوب کے دیدار کی بدولت انہیں میسر آیا، وہ شرف کسی اور کو کیسے میسر آ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ان غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا شخص جو 5 بار بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرے، حضور اس کے بدن پہ میل تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کو سمجھا کے آپ نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، اصل میں اس نہر کے ذریعے اور 5 بار نہانے کے ذریعے تاجدار کائنات ان نمازوں کی مثال سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے ان 5 نمازوں کی کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان 5 نمازوں کی ادائیگی کی بدولت رب کائنات خطاؤں کو مٹا ڈالتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ جیسے 5 بار نہر میں کھلے پانی میں اہتمام کے ساتھ نہانے والا، بدن کو ملنے والا، اچھے طریقے سے نہانے والا، 5 اوقات میں اہتمام کے ساتھ غسل کرنے والا، جیسے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں نہ رہتا، ایسے ہی وہ شخص جو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے آتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز بچھا دیتا ہے، اس آدمی کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم کی یہ روایت کرتا حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ، بی بی ہے، مرد ہے، یعنی مرد و زن کوئی بھی مسلمان،
تحضرہ صلاۃ المکتوبہ، نماز آ گیا، فرض نماز کا وقت آ گیا. جیسے ابھی زور کی نماز ادا ہوئی، نماز زور کا وقت آ گیا، ابھی عصر کا وقت آنے والا ہے، عصر کا وقت آ گیا. اور فیحسن وضوءھا، اس نے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے بڑا ہی حسین وضو کیا، اچھا وضو کیا، اس کے فرائض کو پورا کیا، اس کے آداب و سنن کو بروز خاطر رکھا، طریقہ نبوی کے مطابق اس نے وضو کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے وضو کیا. اور وضو کے بعد وہ خشوعھا، ان 2 رکعتوں کو ادا کیا، اور اس نے اس فرض نماز کو ادا کیا، اور خشوعھا، بڑے ہی خشوع کے ساتھ، بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی یہ روایت کرتا حدیث ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اور ان کے ذریعے جملہ صحابہ کرام کو تبلیغ فرمائی، اہل بیت اطہار کو سبق ملا، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق فرمایا. یا علی، اے علی المرتضیٰ، ثلاث لا تؤخرھا، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. یہ بڑی اہم حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے معاملات میں ایک بہت خوبصورت اس حدیث طیبہ سے ایک حسن آنا چاہیے، حسن آ جائے گا انشاءاللہ. فرمایا ثلاث، اے علی 3 کام لا تؤخرھا، ان میں تاخیر نہ کیا کرو. الصلاۃ اذا حضرت، جب نماز کا وقت آئے اس میں تاخیر نہ کیا کرو، فوراً نماز پڑھ لی جائے. جب نماز بندہ وقت مقرر پہ ادا نہیں نہ کرتا، ایستا ایستا شیطان کے حملے بھی بڑھ جاتے ہیں. ایستا ایستا جو ہی وقت بڑھتا جاتا ہے انسان کے اندر جو ہے سستی اور کاہلی کی کیفیت بنتی جاتی ہے. تو اگر بروقت اور خصوصاً جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے تو اس میں کیا ہی بات ہے، کیا ہی حسن ہے. لہٰذا نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی بنیادی ایک حکمت یہ ہے، انسان بعد میں جو سستی کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نماز وہ رہ جاتی ہے. تو جب نماز کا وقت آئے اس کو اسی کے پراپر وقت پہ ادا کرے، اور کوشش کرے اول وقت پہ ادا کرے. جو ہی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت ہی ادا کر لے. جو ہی وقت میں دیر ہوتی ہے، تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، سستی غالب آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے، سستی بھی کہیں لائق نہ ہو جائے، رہ نہ جائے. تو نماز کے لیے آپ نے فرمایا اے علی جب نماز کا وقت آ جائے اس کو اسی وقت میں ادا کیا جائے، اول وقت میں، اس میں تاخیر نہ کی جائے. والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے. یہاں ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جنازہ میں اتنی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ناجائز کے حد تک ہوتی ہے. 24 گھنٹے میت بیچاری پڑی رہتی ہے، اور اس کے لیے بیرون ملک سے مہمان آ رہے ہیں، اندرون ملک سے کسی کو سواری نہیں مل رہی ہے، اور اتنی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آقا کریم نے فرمایا جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازے یعنی کوئی آدمی دنیا سے رحلت کر گیا فوراً اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ ہمارے معاملات بڑھ گئے ہیں، چہرہ دکھانا ہے، اس کے لیے اتنی تاخیر کرنی، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. میں آپ کو یہاں ایک بات سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ جا رہے تھے یمن. آقا کریم فرمانے لگے معاذ زندگی میں اب تمہاری میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، تم آؤ گے تو میرے مزار پہ ہی آؤ گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بن جبل رونے لگے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصت کیا. نہ ہی تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرے جنازے کے لیے رک جاؤ، ابھی پتہ نہیں کتنے ماہ ہیں میری ظاہری زندگی کے، چلو میرے جنازے میں شریک ہو جانا. تاجدار کائنات سے جنازہ افضل کس کا اور ہوگا؟ آپ نے نہیں فرمایا، فرمایا مشن پہ جاؤ، مشن عام ہے. اور نہ ہی صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے رخصت دے دیں، میں آپ کے ہاں رکنا چاہتا ہوں، آپ کے جلووں کی خیرات سمیٹتا رہوں گا، حتیٰ کہ آپ کے تجہیز و تکفین کے مراحل میں شامل ہو کے جاؤں گا. مشن عام ہے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فریضہ کو ہر چیز پہ مقدم رکھا. اس لیے اسلام کس طرح آگے بڑھا، اس نے کتنی ترقی کی. آج ہم بے جا تاخیر کرتے ہیں گیدرنگ کرنے کے لیے، بہت زیادہ افرادی قوت لوگوں کو دکھانے کے لیے. اتنا لاکھوں کا جنازہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں دنیا موجود تھی. یہ چیز نہیں ہے. اصل میں حکم شرع کا یہ ہے اس کو جلد جلد اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا جائے. اور والایشم اذا وجدت لها کفوا، اور تیسری چیز جب کوئی آدمی کوئی بچی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور اس کا کف بھی مل گیا، پراپر رشتہ مل گیا ہے، اب اس میں تاخیر نہ کی جائے. یہاں شریعت نے بتایا بعض اوقات دیر ہو رہی ہوتی ہے، پراپر بچے کا جوڑ نہیں بن رہا ہوتا، پراپر رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تمہیں تو مجبوری ہے. لیکن رشتہ ہو گیا ان کا آپس میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا سبب بنا دیا، 2 بچی اور بچہ کا جوڑ بن گیا، کف مل گیا. اب اس میں بے جا تاخیر کرنا، اتنی تاخیر کرنا کہ اب سامان بنانا ہے، ان کے لیے شادی کے معاملات کو تیار کرنا ہے،
اس کے لیے اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو یہ 3 نصیحتیں فرمائی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی. دعا گو ہم اللہ رب العزت ہم سب کو اس نشست میں پراپر حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے عظیم فریضہ جو نماز کا فریضہ کہلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ بتا سکتا ہے.